بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر جلوہ فرما حضرات علماء ذی وقار اور میرے مسلک کے اکابرین، میرے لیے یہ سعادت کہ آج اس عرس مقدس میں قاسم فیوزات لاسانیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید ظفر اقبال عابد شاہ صاحب زیدہ مجدہ کے حکم پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضور نقش لاسانی کے حالات میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ اپنے پیرخانہ چورا شریف حاضر ہوتے تھے تو جو قراء، نعت خوان، خطباء آپ کے ساتھ جاتے ان کو آپ یہ خاص طور پر تاکید کرتے کہ اس نیت سے نہ جاؤ کہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، اس نیت سے جاؤ کہ صاحب عرس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اگر صاحب عرس کی مرضی ہوئی، تلاوت کا، نعت کا، خطاب کا موقع میسر آیا تو یہ سعادت در سعادت ہوگی۔ تو میرے لیے یہ سعادت در سعادت ہے کہ آج اس آستان کرم پر حاضری بھی نصیب ہوئی اور پھر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، مقام بیان کرنا ہے اس ہستی کا جو سلطان العارفین ہے اور سلسلہ نقشبند کے شیوخ میں سے ہیں، اور سلسلہ نقشبند کے بارے میں صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ قرب خداوندی کا مختصر اور آسان راستہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ تو جس قدر وسیلہ قوی ہوتا ہے اسی قدر اللہ کا قرب پانے کا راستہ مختصر اور آسان ہو جاتا ہے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس ہستی کی نگاہ میں جو خود حجت الکاملین ہیں، جو خود سند الواصلین ہیں، زبدۃ السالکین ہیں، اور انہیں گنج بخش کا خطاب کسی عام شخص نے نہیں بلکہ اس ولی کامل نے دیا جن کو عطائے رسول فی الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داتا صاحب کے وجود کی وجہ سے لاہور کو سارے شہروں میں قطب الارشاد کا درجہ حاصل ہے۔ یعنی لاہور داتا صاحب کی وجہ سے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز ہے، کیونکہ وہاں داتا صاحب کا وجود مسعود موجود ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے، آپ جب کسی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں تو پہلے القابات ذکر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی القابات کے اندر اس شخصیت کا تعارف اور مقام و مرتبہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے۔ داتا صاحب نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے پہلے دو القابات ذکر کیے، لیکن ان دونوں القابات کے اندر بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو
فضیلت کو واضح کر دیا. فرمایا بایزید وہ ہیں جو معرفت کا آسمان ہے، محبت کے بادشاہ ہیں. بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت کا ایسا آسمان ہے اور محبت کے ایسے بادشاہ ہیں کہ ایک شخص 30 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، بحیثیت خادم آپ کے ساتھ رہا. جب وہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا، آپ فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، 30 سال سے میں آپ کی خدمت میں ہوں، جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے میں تیرا نام یاد ہی نہیں رکھ سکتا. کہا حضور 30 سال گزر گئے، 30 سالوں میں میرا نام آپ کو یاد نہیں ہوا. فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، 30 سالوں میں مجھے تیرا نام اس لیے یاد نہیں ہوا کہ میں نے اپنی قلب و روح کے اندر صرف اللہ کے نام کو بسا لیا ہے، اب مجھے خدا کے نام کے علاوہ کسی کا نام یاد ہی نہیں. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب فرماتے ہیں جو اولیاء کی جماعت ہے اس کے اماموں میں سے امام ہے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تصوف کے جو پہلے 10 امام ہیں ان پہلے 10 اماموں کے اندر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید بسطامی کا مقام یہ ہے کہ کئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی ہیں اور پھر داتا صاحب نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح کرنے کے لیے جس ہستی کا قول نقل کیا ہے وہ سلسلہ جنیدیہ کے بانی ہیں، آسمان تصوف کے نیر تابہ ہیں، سید الطائفہ ہیں، یعنی صوفیاء کے جماعت کے سردار ہیں. اور ان کے سلسلے کی خاصیت یہ ہے ان کے سلسلے میں بیعت ہونے والے ایک مرید کا نام داتا گنج بخش بھی ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید کا مقام سمجھنا ہو جنید بغدادی سے پوچھو بایزید کا مقام کیا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مقام جبریل امین کا فرشتوں کی مجلس میں ہے وہی مقام بایزید بسطامی کا ولیوں کی مجلس کے اندر ہے. جس طرح وہ فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، امام الملائکہ ہیں، فرمایا اسی طرح ولیوں کے سردار، ولیوں کے امام، ولیوں کے امام اور ولیوں کے قائد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید بسطامی شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے. سبحان اللہ کہہ دیں. شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے اور اتباع رسول کا جذبہ اس قدر تھا. اور ویسے بھی سلسلہ نقشبندیہ کی خاصیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا جو عملی صورت ہے وہ اس سلسلے میں نظر آتی ہے. کہا وہ سنت رسول کے بڑے پابند تھے، شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے. اور داتا صاحب کہتے ہیں بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اعتراف کیا کہ مجھے جو ولایت میں مقام ملا ہے وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی وجہ سے ملا. میں نے سنت رسول کی اتباع کی ہے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے. آپ حیران ہوں گے اتباع رسول کا اس قدر شوق ہے. حضرت بایزید بسطامی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. توجہ ہے آپ کی، خربوزہ نہیں کھایا. آپ کے مریدین نے پوچھا حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے احادیث میں تلاش کیا ہے، مجھے کسی حدیث میں یہ بات مل جائے کہ سرکار کس طریقے سے خربوزہ کھاتے تھے، کاٹتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، مجھے حدیث میں کہیں نہیں ملا. اس لیے میں خربوزہ نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھانے میں سنت رسول کی مخالفت نہ ہو جائے. میں نہیں جانتا سرکار کا طریقہ کیا تھا، اس لیے میں خربوزہ نہیں کھاتا. شریعت مطہرہ کے اس قدر پابند کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید بسطامی سے کسی بندے نے کہا فلاں شہر کے اندر اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہے اور اس کی ولایت کے بڑے چرچے ہیں، شہرے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں بایزید بسطامی کو شوق ہوا
کہ میں اس ولی کامل کی زیارت کروں. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے وہاں اس ولی کی زیارت کے لیے گئے جس کا دعویٰ تھا کہ میں ولی کامل ہوں. بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد میں تھوک دیا. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے اس سے سلام بھی نہیں کیا. میں واپس آ گیا. جب میں واپس آ گیا سلام بھی نہ کیا اور میں نے دل میں یہ سوچا اگر یہ ولی کامل ہوتا تو رب اس عمل کی طرف سے اس کی حفاظت فرماتا. یہ عمل کبھی نہ کرتا. مسجد کے اندر قبلہ روح ہو کر کبھی نہ تھوکتا. لہذا یہ ولی نہیں ہے. ولی تو رب کی حفاظت میں ہوتا ہے. فرماتے میں واپس آ گیا. رات خواب میں مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بایزید یہ آج جو تو نے عمل کیا ہے نا اس عمل کی برکت تجھے ضرور نصیب ہوگی. صبح بایزید بستامی نے لوگوں کو یہ خواب سنایا. پھر فرمایا اس برکت کی تصویر اگر دیکھنی ہے میں اس عمل کی وجہ سے جو شریعت کے لیے میں نے کیا کہ میں نے اس کو سلام نہیں کیا, میں نے اس سے ملاقات نہیں کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا رب نے مجھے ولایت کے اس مقام پر پہنچایا ہے جس ولایت کے مقام پر تم مجھے دیکھ رہے. فرماتے میں شریعت مطہرہ کی پابندی کی وجہ سے کامل ولی بنا, ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا. اور ابھی عمران بھائی بیان کر رہے تھے داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں بھی سوالی بن کر مزارات پہ جایا کرتا تھا. سوالی بن کر مزارات پہ جاتا تھا اور ولی کامل کے توسل سے اپنی مشکل کا حل وہاں سے طلب کرتا. فرماتے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا. وہ سوال لے کر میں بایزید بستامی کی قبر پر حاضر ہوا. کہاں حاضر ہوا؟ سارے بولے ذرا. کہاں؟ بایزید بستامی کی قبر پر حاضر ہوا. اس سے پہلے بھی مجھے مشکل پیش آئی اور وہ بایزید بستامی کے توسل سے وہ میری مشکل حل ہوئی. تو اب پھر میں اپنا سوال لے کر حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گیا. 3 ماہ تک داتا صاحب فرماتے ہیں میں مزار پر چلہ کشی کرتا رہا, جھاڑو لگاتا رہا بایزید بستامی کے مزار پر. جھاڑو لگاتا رہا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتا تھا, 30 مرتبہ وضو کرتا تھا. لیکن مجھے اس سوال کا جواب وہاں سے نہ ملا. اس کی حکمت کیا تھی وہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کون کس کے مزار پر جا رہا ہے؟ کون سوالی؟ علماء نے باس کی. وہ رب جو خود بدلہ عطا فرمائے گا حضرت صدیق اکبر کو, وہ بدلہ, وہ انعام, وہ اجر, وہ جزا کیا ہوگی؟ داتا صاحب نے اسی کشف الماجوب میں ایک ولی کامل کا ذکر کیا ہے جنہیں حضرت ابو تراب کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ حضرت ابو تراب کا ایک مرید تھا جو ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتا تھا. انہوں نے اپنے مرید سے کہا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام پانا چاہتا ہے بایزید بستامی کی غلامی میں چلا جا. اس نے آگے سے کہا حضرت ابو تراب سے جناب میں بایزید بستامی کی غلامی میں کیسے چلا جاؤں؟ بایزید بستامی کے خدا کو میں روزانہ 100 مرتبہ دیکھتا ہوں. میں روزانہ 100 مرتبہ بایزید بستامی کے خدا کو دیکھتا ہوں, میں ان کی غلامی میں کیوں جاؤں؟ تو حضرت ابو تراب نے کہا خدا کو دیکھنے کا تیرا پیمانہ اور ہے, بایزید کا پیمانہ اور ہے. اگرچہ تو 100 مرتبہ دیکھتا ہے لیکن ان کو دیکھنے کے پیمانے میں فرق ہوتا ہے. تیرا پیمانہ اور ہے, بایزید بستامی کا پیمانہ اور ہے. اس نے کہا اچھا خدا کو دیکھنے کے بھی پیمانے مختلف ہوتے ہیں, خدا کو ذات حق کی تجلی دیکھنے کے بھی مختلف پیمانے ہوتے ہیں. حضرت ابو تراب نے کہا ہاں ذات حق کی تجلی کو دیکھنے کے پیمانے مختلف ہیں. اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کل قیامت کے دن
اللہ رب العزت جب ساری مخلوقات کو اپنی تجلی دکھائے گا تو ساری مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور ساری امتوں میں سے ایک فرد کو خاص تجلی دکھائے گا۔ اس نے کہا حضور میں سمجھا نہیں۔ فرمایا دیکھو ذات حق کی تجلی قیامت کے دن دو طرح سے ہوگی، ایک عام تجلی ہوگی، ایک خاص تجلی ہوگی۔ کہا کیسے؟ فرمایا ایک ہے عام تجلی جس کو ساری مخلوقات دیکھے گی، اور ایک ہے خاص تجلی جس کو صرف ایک فرد دیکھے گا۔ اس نے حضرت ابو تراب سے پوچھا وہ جو ایک فرد واحد ہے جو رب کی خاص تجلی دیکھے گا وہ کون ہے؟ کہا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے احسانات کا بدلہ خود رب کائنات عطا فرمائے گا۔ وہ احسانات کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ احسانات کا بدلہ یہی ہے رب کائنات خاص تجلی دکھائے گا قیامت کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ ذات حق کی خاص تجلی صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگی۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ آج جن مسئلوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، دست و گریباں ہیں، اور جس مسئلے میں ہم اپنے اپنے ترازو اور پیمانے اٹھا کر اپنی فہم و فراست کے مطابق صحابہ و اہل بیت کی عظمتوں کو ماپنے اور تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا حل بہت پہلے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ بہت پہلے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل دیا۔ وہ حل کیا ہے؟ اور میں یہ بات یہاں اس لیے بڑی جرت کے ساتھ اور بغیر جھجک کے اور ہچکچاہٹ کے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس خانقاہ سے مسلک اور عقیدے کی غیرت کا درس دیا جاتا ہے، اور اس خانقاہ سے وابستہ جتنے لوگوں سے میری دوستی ہے میں نے ان کو عقیدے کے معاملے میں بڑا غیور پایا ہے۔ اس لیے بلا جھجک میں عرض کر رہا ہوں، آج جس مسئلے کے اندر ہم دست و گریباں ہیں اور جس مسئلے کے اندر ہم ترازو اٹھا کر پیمانے لے کر اپنی فہم و فراست کے مطابق صحابہ و اہل بیت کی عظمتوں کو ماپنے یا تولنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس کا حل بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کی یہ خاصیت ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایک واسطہ ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء کا ہے۔ وسیلہ جتنا کفی ہوگا خدا تک پہنچنے کا راستہ اتنا ہی مختصر اور آسان ہو جائے گا۔ اب حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، اس کی مقام کی عظمتوں اور رفتوں کی انتہا کیا ہے؟ تو آپ سنیے، آج جس معاملے میں ہم جھگڑ رہے ہیں، آج جس معاملے میں ہم دست و گریباں ہیں، اس کا جواب حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کائنات انسانیت میں ایک ہے عام بندہ، توجہ ہے آپ کی؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایک ہے عام بندہ، عام بندے کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ مومن کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے صالح مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ صالح مومن کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے عالم اور مجتہد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں عالم اور مجتہد کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے شہید کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اوتاد کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں اوتاد کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اقطاب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اقطاب کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے ابدال کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ابدال کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں اغواس کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اغواس کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے غوث اعظم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور جہاں غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے تابی کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔
ताबी किसे कहते हैं? जिसने किसी सहाबी रसूल का दीदार किया हो, जियारत की हो। गौसे आज़म से आगे मकाम है ताबी का, और ताबी से आगे मकाम है सहाबी रसूल का। फिर सहाबा किराम में दर्जों के एतबार से तफावुत है। कैसे? फरमाया इस तरह कि सहाबा में पहले हैं बैत रिजवान वाले, सुभान अल्लाह कह दें आपको। बैत रिजवान वाले, बैत रिजवान वालों के मकाम से आगे है उहद वाले सहाबा, और उहद वाले सहाबा से आगे हैं बदरी सहाबा जो मैदान बदर में गए। बदरी सहाबा से आगे मकाम है अशरा मुबशरा का, और अशरा मुबशरा से आगे मकाम है हुजूर के 4 यारों का। और सरकार के 4 यारों में जिसे सारी जमात सहाबा का इमाम कहा जाता है, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ये वो हैं जो बदर में भी हुजूर के साथ, बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। बदर में भी, सारे मिलके बोले, बदर में भी, उहद में भी, मदीना के बाजारों में भी, मक्का के कोसारों में भी, खलवत में भी, जलवत में भी, सुबह में भी, शाम में भी, मजार में भी और गार में भी साथ। वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी जमात सहाबा के इमाम है, और मकाम सिद्दीक की जो इंतहा है वहां से मकाम नबूवत शुरू होता है। मकाम नबूवत से आगे है मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से आगे है उलुल अज़म रसूलों का मकाम, और उलुल अज़म रसूलों में फिर एक ही हस्ती है जिसे सारे रसूलों का कायद कहा जाता है, और जिसे उलुल अज़म रसूलों पर भी फजीलत हासिल है, वो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे के हज के लिए गए। ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस बंदे को खुदा की बारगाह में इतना कुर्ब हो, उसके अकीदे में झूल, बोले जरा सारे, उसके अकीदे में झूल। कहते एक मरतबा बायजीद बुस्तामी गए तो सिर्फ काबा नजर आया। तवज्जो है आपकी? एक मरतबा गए तो सिर्फ काबा नजर आया, दूसरी मरतबा गए तो काबे के साथ काबे वाला भी नजर आया, तीसरी मरतबा गए तो काबा नजर नहीं आया, हर तरफ काबे वाला नजर आया। दाता साहब फरमाते हैं ये वो मकाम है कुर्ब खुदाबंदी का जो बारगाह रब्बुल इज्जत से हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। इस कदर जलीलुल कदर हस्ती बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मकाम औलियाए कामिलीन में कि सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल आरिफीन तसव्वुफ के 10 इमामों में से। लेकिन चूंकि यहाँ हम इस्लाह के लिए भी बैठे हैं तो मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत में कहा अपने रब का भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। कहते मैं अपनी माँ के पास आया, मैंने अपनी माँ से अर्ज किया एक तरफ अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, दूसरी तरफ वालिदैन का शुक्र भी अदा करना है, तो आप मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं अल्लाह का शुक्र सही मानों में अदा कर सकूं। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकल खड़े हुए, जंगलों में गए, 12 साल तक अपनी टांगें फैलाकर नहीं बैठे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, रियाजतें, मुजाहिदे, मुशक्कतें, इबादतें, बहुत कुछ किया। लेकिन कहते हैं 12 साल बाद मुझे दरे रसूल की हाजिरी नसीब हुई। 12 साल बाद मैं रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ तो मैंने कब्र रसूल से ये आवाज सुनी, बायजीद जो मकाम तू तलाश कर रहा है वो तेरी माँ के पास है, जा अपनी माँ की खिदमत कर। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं उन्हीं कदमों में पलटा, माँ के पास आया, माँ मेरी याद में आंखों की बिनाई खो चुकी थी। दरवाजा खोला, माँ के कदमों में गिरा। 12 साल तक जंगलों में जिस विलायत का मकाम तलाश करता रहा वो माँ की एक लम्हे की खिदमत ने मुझे खुदा ने अता कर दिया। फरमाते हैं उसके बाद मेरी कैफियत ये थी, जो मकाम मुझे मिला उसमें मेरी माँ का बड़ा किरदार था।
کہ ایک رات سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات ماں نے پانی مانگا. میں برتن سے پانی تو لایا، لیکن جب میں واپس آیا تو ماں سو چکی تھی. پانی لے کر ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا. ساری رات سردیوں کی اسی طرح گزر گئی. جب صبح ماں بیدار ہوئی تو پوچھا کہ با یزید تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، آپ پھر سو گئی. مجھے یہ خوف تھا ماں جاگے گی، پیاس لگی ہے، پانی مانگے گی، میری آنکھ نہ لگ جائے کہیں. میں ساری رات آپ کے سرانے کھڑا رہا، اور ساری رات کی کیفیت یہ ہوئی کہ سردی کی وجہ سے گلاس سے انگلیاں اس طرح چپک گئیں کہ جب گلاس سے انگلیاں ہٹائی گئی تو چمڑا گلاس کے ساتھ رہ گیا. فرماتے ہیں دوسرا موقع مجھے رات ماں نے کہا با یزید دروازہ بند کر دو. کہتے میں دروازہ بند کرنے کے لیے گیا، لیکن ماں نے یہ نہیں بتایا تھا دایاں کواڑ بند کرنا ہے یا بایاں. میں ماں سے پوچھنے کے لیے آیا کہ کون سا دروازہ، دائیں طرف والا یا بائیں طرف والا. ماں سو رہی تھی. میں ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں ماں کون سے حصے کی بات کر رہی ہے، دایاں کواڑ بند کرنا ہے کہ بائیں والا حصہ بند کرنا ہے. ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا. پھر صبح ماں بیدار ہوئی تو میں نے پوچھا اماں جان آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ دائیں طرف والا حصہ بند کرنا ہے یا بائیں طرف والا. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو ماں دائیں طرف کا کہہ رہی ہے، میں بائیں طرف کا بند کر کے ماں کا نافرمان نہ بن جاؤں، ماں کی نافرمانی لازم نہ جائے. بایزید بستامی کہتے ہیں مجھے جو مقام ولایت ملا ہے اس مقام ولایت کے اندر بہت بڑا کردار میری ماں کی دعاؤں کا ہے، جس نے مجھے مقام ولایت تک پہنچایا ہے. ایک شخص بایزید بستامی کے پاس آیا اور داتا صاحب نے بار بار کشف الماجود میں یہ بات کی ہے کہ بایزید بستامی شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے. بار بار یہ بات کی ہے، توجہ ہے آپ کی. بار بار داتا صاحب کہتے ہیں وہ اتباع رسول کے بڑے پابند تھے، شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے، اور اتباع رسول کا اس قدر ذوق اور شوق تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں ان کی شریعت مطہرہ کی پابندی اور اتباع رسول کا ذوق اس کی عجیب ہی مثال ہے. ایک بندہ 30 سال حضرت بایزید بستامی کی خدمت میں رہا. جب وہ جانے لگا تو حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کہ میں تو رب کی یاد میں اس قدر مصروف رہا، میں تجھ سے پوچھ ہی نہیں سکا تو آیا کیوں تھا. میں تجھ سے آنے کی وجہ ہی نہیں پوچھ سکا. میں تو قرآن پڑھتا رہا، اللہ کی یاد میں رہا، مجھے تو یہ ہوش نہ رہا میں تجھ سے پوچھ تو لوں تو آیا کیوں ہے، اب بتا دے. اس نے کہا میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا. تو فرمایا بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آپ کی کرامت کوئی نہیں دیکھی. فرمایا تو کیسی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہ آپ دریا پہ چلتے ہیں، نہ ہوا میں اڑتے ہیں، نہ آپ چند لمحوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، تو میں کس طرح آپ کی بیعت کر لوں؟ میں نے تو آپ کی کرامت کوئی نہیں دیکھی. آپ ذرا یہ جملہ سنیے گا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا ان 30 سالوں میں کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے نماز چھوڑی ہو؟ میں کبھی قرآن پڑھنے سے غافل ہوا ہوں، یا میں نے کبھی تہجد کی نماز چھوڑی ہو، یا کبھی خدا کی یاد سے میں غافل ہوا ہوں؟ ان 30 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اگر تو نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا ہے تو پھر تو میری بیعت نہ کر. لیکن کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. بایزید بستامی کا یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پر لکھیں. آپ نے فرمایا ولی کامل وہ ہوتا ہے جو رہتا مخلوق میں ہو، ایک لمحے کے لیے خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتا. فرمایا اس کو ولایت کہتے ہیں. ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، اور چند لمحوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنا. فرمایا یہ تو کوئی ولایت نہیں ہے. فرمایا چند لمحوں میں فاصلہ طے کرنا یہ طاقت تو شیطان کے پاس بھی ہے، اور سمندر پہ چلنا یہ ممولے کے پاس بھی ہے. ہوا میں اڑنا یہ کبا بھی کر سکتا ہے. اصل ولایت یہ ہے بندہ رہتا مخلوق میں ہو لیکن ہر لمحہ خالق سے تعلق جڑا ہو. آخری بات عرض کرتا ہوں حضرات،
نقشبندیوں کے اس اجتماع میں آستان کرم پر بڑی ہمت اور ہچکچاہٹ کے بغیر، اس لیے کہ اس خانقاہ سے عقیدے کی غیرت کا درس دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے غنیمت ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جس خانقاہ سے عقیدے کی غیرت سکھائی جائے وہ بڑی غنیمت ہے۔ اور چند ہی خانقاہیں ہیں، چند ہی آستانے ہیں جہاں عقیدے کا غیور بنایا جاتا ہے، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر مرنا اور جینا سکھایا جاتا ہے۔ بس ایک پیغام آپ کو دینا ہے، جس سلسلے میں بایزید بسطامی ہے سلسلہ نقشبندیہ، اسی سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ فاروقی جلال کا مظہر اتم حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ نے ایک پیغام دیا ہے، بس وہی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں، اور اگر کسی نے وہ بات سمجھ لی اور عمل کر لیا تو میری تو بخشش ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ عاقل اور بالغ ہو اس پر لازم ہے کہ فوراً عقیدہ اہل سنت کو اختیار کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جن کو سمجھ آئیے وہ بولیں ذرا۔ فرمایا جو بندہ عاقل اور بالغ ہو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو اختیار کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نجات اسی عقیدے میں ہے، اور اسی عقیدے کے بزرگ جنت میں لے کر جائیں گے، اور اسی عقیدے سے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اور صراط مستقیمہ والا عقیدہ بھی یہی ہے، اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب اگلی بات سنیے ذرا اور توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ حل کیا جو آج لوگ پوچھتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اور سنت کی وہی تفسیر اور تشریح قابل اعتبار ہے جو اہل سنت کے علماء بیان کریں گے۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو عقیدہ باطلہ ہے وہ بھی اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے دھوکے میں نہ آنا، قرآن اور حدیث کی وہی تشریح اور تفسیر قابل اعتبار ہوگی جو اہل سنت کے علماء کریں گے، اور فرمایا وہی تشریح اور تفسیر اور اس پر عمل تمہیں جنت میں پہنچائے گا جس پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہوگا۔ بس اس خانقاہ پر آخری پیغام آپ حضرات کی خدمت میں بس یہ ہے حضرات، عقیدہ من ربوں کا نجات نہیں ہے، ماں دینوں کا، بولے سے ماں دینوں کا۔ تیسرا سوال لازمی ہے، ماں کنت تقول فی حاضر رجل، اور یہ عقیدے کا سوال ہے۔ یہاں لگ پتہ جائے گا جو ڈاواں ڈول ہوا اس تیسرے سوال میں پھنس گیا تو آگے مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جب تک تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو عقیدہ 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 جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو ان بزرگوں کا عقیدہ ہے جو سلسلہ نقشبند میں ہوں، چشتیہ میں ہوں، سہروردیہ میں ہوں، قادریہ میں ہوں، ان کا وہ عقیدہ جب تک اس کو اختیار نہیں کریں گے نجات کا کوئی راستہ میسر جنت میں پہنچائے گا۔ وہی عقیدہ جو مجدد الفسانی کا تھا، جو بایزید بسطامی کا تھا، جو حضور نقش لاسانی کا تھا، شاہ لاسانی کا تھا، ان بزرگوں کا تھا، یہی عقیدہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کائنات اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔